अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो ये जी संडे के दिन का व्लॉग है। हम गए थे साहिवाल बच्चों को भी लेके उनकी फूफो से मिलवाने के लिए। मेरी नंदे रहती हैं 3 साहिवाल। तो ये सूट है जो मैंने अपने लिए प्रेस किया था, बच्चों के तो वैसे ही कपड़े पहना दिए थे। और फिर मैंने अपने मियाँ से कहा था कि नाश्ता फिर आप बाज़ार से ही ले आएँ ताकि सुबह सुबह थोड़ा काम हो करने वाला, क्योंकि पैकिंग भी करनी है, बच्चों को लेके जाना था तो फिर ऑब्वियसली उनके कपड़े भी रखने पड़ते हैं और फीडर शीडर भी धो के और पानी दूध शूध बॉयल करके रखना पड़ता है ना। वैसे बच्चे अब रास्ते में इतना पीते तो नहीं है, लेकिन फिर भी होता है ना, मुझे हाथ तक का मसला होता है कि वो मांग ना ले फीडर। और इतना सा बच्चा जब किसी ज़िद पे अड़ जाता है ना तो फिर बहुत तंग करता है। मेरे मियाँ ये नान चने और हलीम लेके आ गए थे, बस पूरियाँ नहीं लाए थे, वो मुझे अच्छी नहीं लगती तो वो भी नहीं लाए थे ना। पहले हम्बल बिल्कुल नहीं नान खाता था, लेकिन आज वो खा रहा था और उसको अच्छा भी लग रहा था। खैर नाश्ता ख़त्म किया और करने के बाद यहाँ पर सामान रखा, बच्चे गाड़ी में रखे। बच्चों का भी हिसाब यही होता है गाड़ी में रखने का, कि उनको तक वलक के अंदर किया और ये हमने यूं गाड़ी में बैठे और सफ़र का आगाज़ किया। और मेक श्योर करेंगे जब आप बच्चों को बिठाएं तो गाड़ी की जो दरवाज़े हैं उनको ज़रूर लॉक करें, ताकि अल्लाह खैर आफियत से सफ़र को गुजार दे। और जी यहाँ पर ये सारी जो सड़क है ना, ये बेसिकली बाईपास बन गया है अब आरफ वाला से साहिवाल तक ना। और ये इतनी अच्छी खूबसूरत और मज़े की सड़क थी, बहुत मज़ा आ रहा था इसके ऊपर। बंदा कहीं नज़दीक रहता तो लॉन्ग ड्राइव पे ही चला जाए। खैर ये सोचने की बातें ही हैं। और साइडों पे देखे सरसों के फूल इतने खिले हुए थे, बहार पूरी आई पड़ी है। और इसी बहार की मुनासबत से हातब ने भी पीले रंग का सूट पहना हुआ है। पहले मुझे लगा था ये बहुत अजीब सा लगेगा, लेकिन खैर काफ़ी अरसे बाद मैंने इसको पहनाया, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा था। इसके मतलब ये कलर इसको सूट कर रहा था ना, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था इसके पहनाना। और अच्छे लगते हैं, इतने से बच्चे का तो कोई इतना इशू नहीं होता है कि आप उसको रेड येलो या ये जो फिरोज़ी और पीच कलर के ड्रेसेस अगर आप पहनवाएं तो बच्चों को अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, तो सफ़र तो खैर हंसी खुशी गुज़र गया था। बच्चे भी ठीक ही रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर जाके मैंने इतनी वीडियोस नहीं बनाई थी इनके घर में, क्योंकि मेरी 3 नंदे रहती हैं तो तीनों के घर बार बार गए थे। बस पहले वाले जिसके घर गए थे उसने खाना बनाया हुआ था, बहुत मज़े का था। यहाँ से हम फिर दूसरी वाली बाजी के घर जाने लगे थे, तो यहाँ पर फिर दोबारा से बच्चों को तक लग के गड्डी के अंदर किया। तो यहाँ दूसरों के घर जाके वीडियो बनाना इतना कोई वो नहीं लगता, सूटेबल नहीं लगता, जब कि वो लोग भी वीडियो में आ रहे हों तो फिर मुनासिब सा नहीं लगता ना। और ये मिठाई हम लेके आए थे यहाँ पर। फिर हम इनके घर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, क्योंकि यहाँ टीवी लाउंज में बस मैं और मेरे बच्चे ही बैठे हुए थे। यहाँ देखे बच्चों ने इतना खप खाना और खलारा डाल दिया। फिर मैं क्या चल कोई नहीं, फूफी दा घर है। और मोबाइल पता नहीं क्यों बार बार ब्लर हो रहा था। और ये देखें, बच्चों को आप जितनी मर्ज़ी चीज़ें ले दें, लेकिन दूसरी जगह जाके जो वहाँ पर टॉयज़ होते हैं ना, वो हमेशा बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और ये देखिए, इस वाले कमरे में मुझे इनका ये फर्नीचर अच्छा लगा था, ये इनकी बहू का फर्नीचर है। और दूसरा ये जो साइड पे इन्होंने लगाया हुआ है ना मिरर, और उसके आगे कंसोल, ये भी अच्छा लग रहा था मुझे। तो इनके सोफ़े भी मुझे अच्छे लग रहे थे। खैर इन्होंने अभी रिसेंटली नया घर बनाया हुआ है, तो अच्छे से सेट वेट किया हुआ है। अल्लाह इनको अपने घर में रहना और बहुत सारी खुशियाँ देखना नसीब करे। यहाँ पर भी मैंने बस थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। वो हमारी गाड़ी नज़र आ रही है कैमरे के अंदर, तो बस मैं सिर्फ बच्चों की वीडियो बना रही थी कि चलो आप लोगों की वीडियो बनाती है। और वो हम बार बार मुझे कह रहा था हमें क्यों वीडियो में ले रहे हो, हमें क्यों वीडियो में ले रहे हो। मैंने कहा चलो कोई गल नहीं, फुफ्फी दे घर है, तेरी वीडियो बना लेनी है। और ये जी मैंने सूट पहना हुआ है, अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और खैर रात हो गई, हम तकरीबन 7 बजे वहाँ से निकल पड़े थे। जैसे जैसे रात होने लग जाती है ना, मेरे तो दिल को कुछ होने लग जाता है कि लंबा सफ़र और फिर बच्चों के साथ, बस अल्लाह जो है ना वो खैर आफियत से गुजार दे, यही था मुझे। आए जी सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं, बच्चों को भी पढ़ाते हैं। चलो अब दुआ पढ़ो। सुभान अल्लाह जी, हाजा मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून। शाबाश, बिस्मिल्लाह। 7 बजे आप निकल पे है ना। ला हौला ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शाबाश।
اور واپس آ کے پھر بہت بھوک لگی ہوئی تھی. میں نے اپنے میاں سے کہا کچھ آپ کھانے کے لیے لے آئیں, کیونکہ جب ہم گھر پہنچے تو 9:30 کا ٹائم تھا اور گیس بھی نہیں تھی. وہ کہتے کہ چلو میں لے کے آتا ہوں. اور سب سے مزے کی بات کہ یہاں پر واپس آ کے مجھے یاد آیا کہ او آج تو ہماری ویڈنگ اینیورسری بھی تھی, اور ماشاء اللہ سے شادی کو میری کو 6 سال ہو گئے, اور 6ٹھے سال میں مجھے بھول گیا کہ آج میری ویڈنگ اینیورسری تھی نا. وہ کہتے چلو میں لے کے آتا ہوں, اس خوشی میں ہی, ویڈنگ اینیورسری کی خوشی میں ہی چلو کچھ باہر کا کھاتے ہیں. اور میں نے کہا جب تک وہ آتے ہیں تو کپڑے شپڑے استری کر لیتی ہوں. صبح پھر اسکول جانا ایک مطلب ابھی سے میرے کندھوں پہ بوجھ سا پڑنے لگ گیا تھا. اور یہ ہمبل کو نا اس کی پھپھو نے گفٹ دیا تھا, تو یہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا. حاطب تو رستے میں ہی سو گیا, سو اس کو کمرے میں لٹا دیا. اور یہاں پر بھی لائٹیں شائٹیں کم کی ہوئی تھی تاکہ دوسرے کمرے میں لائٹ نہ جائے اور وہ جاگے نا. یہ اس کے اندر اس طرح بالز ڈالتے ہیں, پھر یہ اوپر سے گھوم کے تو نیچے آتی ہیں. پہلے تو میں نے اسے کہا تھا کہ ہم اس کو چلاتے ہی نہیں ہیں کہ شور ہوگا, اس کے اندر میوزک بجتا ہے. تو بچوں کو بہت اٹریکٹ کرتے ہیں اس طرح کے ٹوائز, لیکن بہت تھوڑی دیر کے لیے. بعد میں کیا ہوتا ہے بس یہ کہیں پڑے کہیں ٹوٹے, ان کی موٹرز خراب, ان کے سیل ختم, کوئی اٹریکشن نہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا نا بچوں کو. تو یہ خیر. اور حاطب کی برتھ ڈے بھی آ رہی ہے نیکسٹ 27 کو, تو اس لیے ان کو لگ رہا تھا مطلب جس دن میں یہ ولاگ اپلوڈ کروں گی اس دن شاید میں حاطب کی برتھ ڈے کا ولاگ دوبارہ سے شوٹ کر رہی ہوں. یہ دیکھیں اس میں لائٹیں جلتی ہیں اور یہ اس طرح سے مطلب گھومتا ہے اوپر سے نا. اس میں جو انڈے شنڈے ڈالتے ہیں نا وہ, لیکن اس میں سینسر بھی ہے, یہ جہاں پہ خطرہ دیکھتا ہے وہاں سے اپنا منہ موڑ لیتا ہے. یہ دیکھیں. اور اس کے بعد جی کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا. یہ پراٹھا رول ہم کھا رہے تھے, حاطب تو سو گیا تھا. سو ہمبل نے بھی پورا نہیں کھایا تھا, آدھا ہی کھایا تھا کیونکہ اس کو یہ بہت اسپائسی لگ رہا تھا. اور نیکسٹ ڈے میں نے اس کے اندر تھوڑا سا اور کیچپ اور تھوڑی سی مایونیز لگا کے نا, تو جو باقی کا رہ گیا تھا اس کو اسکول کے لنچ میں دے دیا تھا. کیونکہ مجھے صبح لیٹ جاگ ہوئی تھی تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. خیر اس کے بعد میں گئی تھی بازار اسی دن, نیکسٹ ڈے منڈے کو, سنڈے سے منڈے کو نا. اور یہاں پر ہم نا کھانے آئے تھے گول گپے. یہ بہت لوکل سی شاپ تھی ہمارے ادھر برے والا کی, لیکن ان کے گول گپے بہت مزے کے ہیں. نیچے سے تو میں ویڈیو نہیں بنا رہی تھی, اوپر سے انہوں نے اپنا انٹیریئر اتنا خوبصورت کر لیا تھا, مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا. مطلب چھوٹی سی جگہ کو انہوں نے بہت اچھے سے ڈیکوریٹ کیا تھا. اور یہ ان کے گول گپے ہیں, گول گپوں میں تو ان کے پورے برے والا میں مجھے نہیں لگتا کوئی اور ثانی بھی ہے. اتنے مزے کے ہیں کہ آپ کو اس کے ساتھ نا کوئی یہ جو ان کا پانی ہوتا ہے نا یہ بھی پینے کی ضرورت نہیں ہے. پانی تو بس میں نے 1-2 گھونٹے پیا اور ویسے ہی پڑا رہا تھا. لیکن یہ مطلب اتنا رچ ہوتا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اتنے فلیورز ہوتے ہیں بندہ کو خود نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ کس چیز کا ذائقہ آ رہا ہے. اور گول گپے میں نے ادھر بھی کھائے ہیں, لاہور میں بھی بہت کھائے ہوئے ہیں جب یونیورسٹی میں تھے, لیکن یہ مجھے سب سے اچھے لگتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دہی بھلوں کی ایک پلیٹ بھی منگوائی تھی. دہی بھلے ان کے مجھے اتنے اچھے نہیں لگے, بس یہ ایک تو یہ ٹھنڈے بہت تھے جس کی وجہ سے نا دانتوں کو کچھ ہو رہا تھا. ابھی اتنا ٹھنڈی چیز کھانے کا دل بھی نہیں کرتا اور اتنے ٹھنڈے کھانے کا موسم بھی نہیں ہے. دوسرا انہوں نے یہ جو چٹنی ڈالی ہوئی تھی نا اس کے اوپر میٹھی والی, یہ بہت ایکسٹرا ہی قسم کی میٹھی تھی. تو بس پھر وہ یہ مجھے اتنے نہیں اچھے لگے, لیکن مزے کے تھے یہ بھی. یہ نہیں تھا کہ بالکل مزے کے نہیں ہیں, لیکن جو دوسرے ریڑھیوں پہ ملتے ہیں نا دہی بھلے وہ زیادہ مزے کے ہوتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے شاید مجھے ویسے ہی دہی بھلے کو اتنے خاص پسند نہیں ہے. مطلب اگر آپ مجھے دہی بھلے اور کسی اور چیز میں چوائس کرواؤ گے نا تو میں کوئی اور چیز کھانا پسند کروں گی بنسبت دہی بھلوں کے. اور اس کے بعد ہم یہاں پر بچوں کے یہ جو ہیں ٹوائز کی شاپ پہ آئے تھے. میں نے نا اپنے بیٹے کے لیے نا ایک سائیکل لینا ہے. سو میں یہاں سے پہلے میں نے کہا شاید میں اس کی پرائس پتہ کر لیتی ہوں 2-3 شاپ سے, تو پھر خریدوں گی نا کوئی سائیکل. تو میں یہاں پر آئی تھی. بیسیکلی میں یہ لینے گئی تھی بازار, اسٹک بلینڈر. میرے پاس اسٹک بلینڈر نہیں تھا اور مجھے اتنا تھا کہ میں نے رمضان سے پہلے یہ خریدنا ہے. تو یہ میں ڈیورون کا لے کے آئی تھی. NX کا بھی تھا, وہ بھی آلموسٹ اسی پرائس میں تھا, لیکن مجھے یہ زیادہ اچھا لگ رہا تھا تو میں یہ زیادہ لے, کیونکہ اس کی زیادہ ہیوی ڈیوٹی موٹر تھی نا, 1000 واٹ کی تھی. اور یہ بس 3 in 1 ہے, اس میں یہ بلینڈر ہے اور یہ چوپر ہے چھوٹا سا, اور یہ ایک اسٹک بلینڈر ہے. چوپر تو میرے پاس ویسے بھی تھا
تو اس کی مجھے اتنی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی بس مجھے بڑا تھا۔ اور یہ دیکھیں آتے ہی سب سے پہلا کام ملائی پڑی ہوئی تھی مکھن نکالنے کا میں نے کیا۔ بیسیکلی صبح میں ملائی ہی دیکھ کے گئی تھی فریج میں نے کہا اللہ اس کو مجھے کافی دیر لگے گی، جگ میں کرو، جگ دھونے میں ہی مجھے کافی ٹائم لگ جاتا ہے، پھر جب جگ آئلی ہو جاتا ہے نا تو پھر مجھے یہی خدشہ ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ سے پھسل نہ جائے نا۔ تو اور آج میں پھر یہ لے کے آئی، اور کیا کمال، میری تو خوشی کی آج انتہا ہی نہیں رہی، ایسا لگ رہا تھا ساری دنیا ہی میں نے اپنے قابو میں کر لی ہے۔ بہت عرصے سے میری مطلب بہت خواہش تھی یہ خریدنا، اور مجھے اتنا افسوس ہے کہ یہ میرے جہیز میں کیوں نہیں تھا، مطلب یار یہ میرے سے رہ کیسے گیا خریدنے والا، ہوتا ہے نا لڑکیاں ہر چیز اکٹھے کرتی ہیں جہیز میں۔ اور رات کو جی چپس بنائے تھے اور بچوں کو کھلائے، خود کھلائے، بس آج تو اسٹک بلینڈر کی خوشی میں نے کچھ اور کھانا بھی نہیں بنایا، بھی میرے میاں نے بھی چپس ہی کھا لیے، کہتے یہی ٹھیک ہے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔